القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رمضان شہر سیام، روزوں کا مہینہ۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں بھی آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فرضیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا جو انہیں جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا، یعنی اس کے چہرے کو آگ سے اتنا دور رکھے گا۔ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کی جزا اللہ خود دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یعنی جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی جنگ کرنے کے لیے کسی چیز کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، اسی طرح آگ کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ روزے کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے روکے رکھنا۔ لیکن یہ ہے، روزہ صرف کھانا پینا ہی چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ بہت سی بری عادات کے چھوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ابن جوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ عام روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے سے روکے رکھنا، یعنی کھانے پینے سے روک لینا اور شہوت سے روکے رکھنا، یہ ہے عام روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے رکھنا۔ اب خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو برے خیالات سے، جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی سوچیں ہیں ان سے پاک کرنا، اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے انسان کو غافل کر دے، یعنی اس کے ذہن میں، ذہن، خیالات، سوچوں میں صرف اللہ ہی کی یاد ہو۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے آپ نے خالص اللہ کی نیت، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ خالص نیت یہ ہو کہ اسے صرف ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچنا ہے، یعنی صرف ایک تو کھانے پینے سے تو بچنا ہی بچنا ہے، باطل کرنے والے، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنی ہے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو برا نہیں کہنا۔
گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لینی ہے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلاً آپ کا جا نماز ہو گیا، قرآن مجید ہو گیا، ذکر و اذکار کی کچھ کتابیں ہو گئیں، تسبیحات ہو گئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وقت کی بچت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے پچھلے تمام گناہ اس رمضان بخش دیے جائیں۔ آمین۔